نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون. برادران اسلام، ہمارا یہ سلسلہ درس اصول ثلاثہ کی شرح، آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا ایمان کے کتنے ارکان. مختصر طریقے سے اگر بیان کریں تو ایمان کے کتنے ارکان میں نے بیان کیا تھا؟ 6 ارکان. کیا کیا؟ حدیث کی الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. کتنے ہو گئے؟ 6 ارکان. اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بعد نبی اللہ و ملائکتہ و کتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن کے اوپر مفصل ایمان لانا، اور قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتاب آئے جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، ہے نا، تو یہ جتنی کتابیں آئے ان پر مجمل ایمان لانا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسول پر ایمان لانا. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا؟ مفصل ایمان لانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں لے کر آئے، ہر بڑے اور ہر چھوٹی چیز پر کیا؟ ایمان لانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لاکھوں انبیاء کرام ہیں. سارے انبیاء کرام پر جو ہے ایمان لانا کہ یہ سارے انبیاء کے کیا؟ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول تھے. اس کے بعد یوم آخرت، قیامت پر ایمان لانا. اگر کوئی قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کیا کافر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر قیامت کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دنیا اس کے نزدیک اصل ہے. دنیا وہ موت ہو گئی، اس کے اور حساب کتاب نہیں ہوا. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ نہیں، قیامت ہوگی اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر چھوٹے اور بڑے چیز کا حساب و کتاب کرے گا. اور پھر آخری کیا ہے؟ تقدیر کے اوپر ایمان لانا. تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ مستقبل میں کیا ہوگا صرف تقدیر کے اوپر ایمان لا کے آپ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں. نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ آپ عمل کرتے رہیں. آپ عمل کرتے رہیں، لیکن پیچھے جو گزر گیا ہے، کوئی کام ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، تو یہ پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں رکھا تھا وہ ہو گیا، لیکن آگے سے ہم کیا کریں گے؟ ہم عمل کریں گے، توبہ استغفار کر کے. یہ نہیں کہ ہم تقدیر ایمان لاتے ہیں، تقدیر کے اوپر اور چھوڑ دیتے ہیں عمل کرنا کہ قیامت کے دن اگر تقدیر میں جنت ہے تو جنت، اگر جہنم ہے تو جب نہیں. بلکہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اعملوا، کیا کرنے؟ عمل کرنے کا مکلف ہو. کیا ہو؟ عمل کرنے کا مکلف ہو. چاہے تقدیر خیر ہو چاہے تقدیر شر ہو، تقدیر کے اوپر ایمان لانا.
اور پھر مراتب دین میں آج جو درس ہے وہ کیا ہے؟ مراتب دین کے 3 مراتب بتایا تھا. تیسرا مراتب کیا ہے؟ الاحسان. کیا ہے؟ الاحسان. آگے ایک حدیث آئے کہ لمبی حدیث ہے، وہ حدیث جبریل کہتا ہے، کہلایا جاتا ہے. حدیث جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے جبریل امین آیا اور کچھ سوالات کیے، وہ سارے جو ہے آگے آئے گا انشاءاللہ. احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کریں جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ دنیاوی خیالات، دنیاوی چیزیں، ہر چیز کو چھوڑ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے تو اتنی خشوع، اتنے خوف اور اتنے خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر اتنا آپ کے اندر خشوع نہ ہو تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر یقین ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کیا دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، پرہیزگاری کے ساتھ کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ رب العالمین کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ، جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے. وَهُمْ مُحْسِنُونَ. اور اللہ رب العالمین جب عبادت کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، کھیل کود نہیں کرتے کہ آئے مسجد میں آئے اور جلدی جلدی 2 رکعت جو ہے کہ سجدہ ٹھوک دیا اور پھر چلے گئے، بلکہ اطمینان کے ساتھ اور اچھی طریقے سے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. کوئی بھی عبادت، صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ کرتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ احسان. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. اتنی بڑی بات. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عزیز ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عزیز ہے، زبردست ہے. لہذا آپ اللہ رب العالمین اور رحیم بھی، رحم کرنے والا بھی ہے اور سخت بھی ہے، لہذا آپ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرو. الذی یراک حین تقوم. اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جب آپ اٹھتے ہیں. حین تقوم. اللہ رب العالمین کا نظر آپ پر ہے. اللہ رب العالمین ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں. برکت یہ تیسرا مراتب ہے، تیسرا مرتبہ ہے اور وہ کیا ہے؟ الاحسان ہے. یہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ حدیث پہلے سنیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان
قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثن مليئا. قال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه البخاری و مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی ہمارے مجلس میں آتے ہیں جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک آدمی آتے ہیں اور وہ کون؟ جبریل امین آتے ہیں علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر سفر کرنے کی کوئی بھی علامت گرد و غبار ظاہر نہیں۔ غالباً آدمی جب سفر سے آتے ہیں تو اس کے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ کپڑے کے اندر کیا گرد و غبار ہوتے ہیں؟ اگر سفید کپڑے ہو تو اور زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، فاسند، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، گھٹنا رکھے اور ان کا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھٹنے کے سامنے، دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ فاسند علیہ لا یرى علیہ اثر السفر، یعنی ان کے اوپر سفر کر کے آئے ہیں اس کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، بالکل سفید کپڑا، کوئی اثر سفر کا نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتے بھی نہیں تھے، اور وہ جبریل امین آئے تھے آدمی کی شکل میں۔ سب صحابہ کرام ان کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ کوئی آدمی، مطلب شکل سے ظاہر بھی نہیں ہو رہے کہ یہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر اور اپنی رانوں پر ہاتھ رکھ کر کیا بیٹھ گئے، بادب طریقے سے مؤدب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اس نے کہا محمد مجھے بتلائے کہ اسلام کیا ہے۔ علم نے اخبرنی عن الاسلام۔ کون؟ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آخر میں حدیث آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل امین یہ آئے ہیں اور ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کیا دین کے بارے میں بتائیں۔ کیا سوال ہے کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے کیا کریں؟ اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر ذات رح کی استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ اس آدمی نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، صدق اللہ۔ سوال کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں۔ کیوں؟ تاکہ پوری امت کو یہ علم ہو جائے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے، یہ تعلیم دینے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔
जिब्रील अमीन को तो मालूम है, पता है, लेकिन ये सहाबा इकराम के सामने सहाबा इकराम को तालीम दे रहे हैं, यानी पूरी उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि कैसे सवाल किए जाते हैं और कैसे, है ना, ये दीन क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है ना, पूरी उम्मत को तालीम देने के लिए। फिर मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम इस बात पर ताज्जुब हुए कि पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं और फिर खुद ही तस्दीक करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी सवाल कर रहे हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि सदक, आप सच कह रहे हैं। जो सवाल कर रहे हैं और उस पर वो तस्दीक भी कर रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि ईमान क्या चीज़ है, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों और क्या अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि बिल यौमिल आखिर बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अल्लाह पर ईमान लाओ और फरिश्तों पर ईमान लाओ और किताबों पर ईमान लाओ, रसूलों पर ईमान लाओ और आखिरत पर ईमान लाओ और तकदीर के ऊपर ईमान लेके आओ। इसके बाद फिर सवाल करते हैं, अखबिरनी अनिल इहसान, जो आज का मौजूद दर्स है, क्या अखबिरनी अनिल इहसान। फरमाया कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। इहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस खुशू और खुदू और इनाबत और रुजू से करें कि गोया आप उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को आप अपने सामने देख रहे हैं। अगर आप इस मर्तबा तक नहीं पहुंच सकते तो कम अज़ कम ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप के दिल के अंदर यकीन होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहे हैं। फिर जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए, मतस्साअ, अहम सवाल, मतस्साअ, क़यामत कब आए। जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे सवाल किया जा रहा है वो वक़ूअ क़यामत के बारे में सवाल करने से ज़्यादा नहीं जानते। बल मस्ऊल अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। जब जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत कब आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत कब आएगी इससे मुझे इल्म, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को भी मालूम नहीं कि क़यामत क्या कब आएगी। इससे मालूम होता है, इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्या क़यामत का इल्म, क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी, एक ना एक दिन आएगी, लेकिन कब आएगी उसका इल्म मुझे। लिहाजा जो ये दावा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, वो क्या है, उसका दावा सही है गलत? गलत है। जिब्रील अमीन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि आप मुझे क़यामत के बारे में बताया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मुझे उसका इल्म नहीं। जिब्रील अमीन ने फरमाया फ़अख़बिरनी अन अमारातहा,
تو اللہ کے رسول آپ مجھے قیامت کے کچھ علامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت سے پہلے کیا کچھ علامت واقع ہو. سنیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ کیا اس نے کہا کہ علامت قیامت کی بتائیں ان اماراتھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چراتے پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے. یعنی قیامت آنے سے پہلے جس کے پیر پہ جوتے نہیں ہوتے تھے، جو ننگے پیر چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے، جو لونڈیاں ہوا کرتے تھے، قیامت سے پہلے یہی لوگ کیا کریں گے؟ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. اگر آپ واقع ہمارے اس زمانے پہ دیکھیں گے تو یہ واقعاتاً ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ جس کو دیکھیں گے ہے نا، جو فقیر تھے، مسکین تھے، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، آج وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کر رہے ہیں. جو غریب تھے، جس کے پاس کھانا، جو بکریاں چراتے تھے، جس کے پیر پہ جوتے نہیں ہوتے تھے، آج کتنے جو ہے ملکوں کے امیر بنے ہوئے. تو لہٰذا یہ قیامت کی علامت میں سے. اور دوسرے حدیث ہے قیامت کے علامت میں سے بہت سارے چیزیں بنائے، جیسے قیامت سے پہلے کیا زنا عام ہو جائے. قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زنا کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں، آج لوگ زنا کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتا ہے، عام ہے. لہذا یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کے علامت. اس کے علاوہ قیامت کی علامت اصل میں دو قسم پر تقسیم ہے. کیا؟ قیامت کی علامت جو ہے دو قسم پر ہے. ایک علامت جو ہے چھوٹی چھوٹی علامت، اور دوسری قسم کیا ہے؟ بڑی بڑی علامت. بڑی علامتوں میں سے کیا ہے؟ جیسے امام مہدی کا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نازل ہونا، یہ کیا ہے؟ بڑی بڑی علامتیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کبھی من اشراطہا اماراتہا بہت ساری حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا علامتیں بتائیں. جیسے اس حدیث کے اندر جو ننگے پیر ہوتے تھے، جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ ان کے پاس بڑے بڑے کیا عمارتیں ہوں گے اور یہ فخر کرتے ہوئے پھریں گے. اور جیسے دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ زنا عام ہو جائیں گے، سود عام ہو جائیں گے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی علامتیں ابھی جو ہے باقی ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ نوارد چلا گیا، مگر ہم تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوارد کون تھا جو ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہوا تھا، سفید کپڑے پہن کے، جس کے اوپر کوئی سفر کا اثر بھی معلوم نہیں تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی کون تھا؟ ہم نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل امین تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے. جبریل امین ایک اجنبی اور ایک آدمی کی شکل میں تمہارے سامنے آئے تھے جو تمہارے دین کے بارے میں تمہیں سکھانے کے لیے حاضر ہوئے. تو یہ جبریل امین ہے جس میں دین کے مراتب اور قیامت کے علامات اور اسلام اور ایمان کے بارے میں مفصل بیان کیا گیا ہے. تیسرا اصول، ثلاثت اصول کا تیسرا اصول اور تیسرا اصل کیا ہے؟ معرفت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। बड़ी अफसोस की बात है, पहले जिस घराने से भी होते थे, बच्चों को पहले कहा मकसद की तालीम दी जाती, दीन के छोटे छोटे उसूल और छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है। अब देखेंगे आज जिसकी उम्र 50-60 के करीब है, उनको अक्सर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मालूम है, लेकिन जो नौजवान हैं आजकल, है ना, इनके जो दीन के उसूल हैं, इन चीज़ों के बारे में भी इल्म नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में ये तालीम नहीं दी जाती। जैसे पढ़ने की उम्र में हुए, इंग्लिश स्कूल में जाके दाखिल कर, जहाँ पे न नबी के बारे में, न इस्लाम के बारे में, न नमाज के बारे में, हाँ पढ़ाना चाहिए, लेकिन वालिदैन के लिए, औलिया उमूर के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को सबसे पहले क्या, दीन के जो अहम उसूल है, इन उसूल के बारे में बताएं। जैसे हमारा दीन क्या, इस्लाम किसे कहा जाता है, हमारा नबी कौन है। आजकल बच्चों को पूछो कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है, ये जरूरी है कि नहीं है कि आप अपने नबी के बारे में जानें कि नबी कौन है, हमारे नबी का नाम क्या है, हमारे नबी पैदा कहाँ पे हुए। ये दीन के अहम उसूल है जो हर वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को इन उसूल के बारे में तालीम। दीन का तीसरा क्या है, उसूल, मैंने बताया, और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जिक्र किया है ये उसूल सलासा के अंदर। पहला उसूल क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या जरूरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, किसने, हम जो दुनिया में आए हैं कैसे आए, हमें किसने पैदा किया, रिस्क कौन दे रहे हैं, हम जो हवा ले रहे हैं दिन भर रात पर 24 घंटा, अगर 5 मिनट के लिए हवा बंद कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई भी जिंदा रहेगा दुनिया के अंदर। तो अल्लाह कौन है, आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाया, ये पहाड़, ये दरख्त, ये समंदर किसने बनाया, अल्लाह। इस्लाम क्या है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, जिन्होंने हमें ये दीन ला के दी, जिन्होंने हमें बुराई और अच्छाई के बारे में बताया, जिन्होंने हमें क्या जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करने की कोशिश की, जिन्होंने इस दुनिया को जहाँ पर ज़माना जाहिलियत में ना लोग अपनी माँ को पहचानते थे, ना बेटी को, जहाँ पे ज़िना आम था, जहाँ पे जुआ आम था, जहाँ पे कत्ल गारत गिरी आम था, इन सारी चीज़ों से लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाया। आखिर वो नबी कौन है? तीसरा उसूल ये है मारिफत नबी के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें ग्रामी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। कम अज कम यहाँ तक तो आपको मालूम है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम क्या? अब्दुल्लाह।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں کا نام کیا؟ ابن ہاشم۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ہاشم کیا ہے؟ قریش کے ایک قبیلہ ہے۔ ہاشم بنی ہاشم کا ہے، قبیلہ قریش سے ہے، اور قریش عرب سے، اور عرب کہاں سے ہے؟ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہے۔ لہٰذا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کے نسب سے ہے؟ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وصلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نسب دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے، اور پھر اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ تو واضح مکتوب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ہے کچھ اختلاف کے ساتھ جو ہے بارک ہے۔ یہ مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں پہ جا کے ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنے سال کی تھی؟ 63 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنے؟ 63 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنی سال میں ملی؟ 40 سال۔ 40 سال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جب 40 سال عمر تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنے سال ہوئے؟ 23 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنے؟ 23 سال ہے، اور 23 سال میں سے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش کہاں پہ ہوئے؟ مکہ۔ اور نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال تک رہے، اور مدینے میں 10 سال رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ 13 سال رہے، اور 13 سال تک لوگوں کو صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دین اسلام کے اندر توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ 23 سالہ پوری زندگی نبوت کی زندگی، 23 سال میں سے 13 سال مکہ میں رہے اور صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اور مدینے میں 10 سال کے اندر شریعت پوری شریعت جو ہے نازل ہوئی۔ 10 سال زیادہ ہے یا 13 سال زیادہ ہے؟ 13 سال زیادہ، ظاہری بات ہے۔ تو 13 سال تک صرف کس چیز کی؟ توحید۔ اور آج بڑی افسوس کی بات ہے، آج اگر لوگوں کو توحید کے بارے میں بتانے جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ کہ صرف توحید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ اخلاق، دوسری چیزیں ہیں۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ دوسری چیزیں ضرورت ہے؟ دوسری چیزیں ضرورت ہے، لیکن دوسری چیزوں سے پہلے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بتائیں، توحید کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ جتنے بھی باادب ہو، جتنے بھی آپ بااخلاق ہو، اگرچہ دنیا میں آپ کو فائدہ ہو جائے لیکن آخرت میں فائدہ ہے نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی آپ کو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اسی بات سے شریعت کے اندر
حدیث اور قرآنی آیات بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ صرف ایک چھوٹی سی بات، اس بات سے اس چیز کو تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 13 سال تک صرف لوگوں کو عقیدہ اور توحید کی تعلیم دیتے رہے. بتا عقیدہ اور توحید کی تعلیم دیتے رہے. اور آج بڑی افسوس کی بات ہے، اب خصوصاً اب پوری دنیا کو چھوڑو، اب ہمارے پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں دیکھو، بڑی بڑی جلسے، بڑا بڑا جلسہ اور رات بھر پورے اسٹیج سجے ہوئے ہیں، لوگ بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف چاروں طرف کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن توحید کی باتیں، رات بھر جلسہ اور صبح اٹھ کے منہ اٹھا کے چلا کہاں پہ؟ بازار پہ. آپ نے لاکھوں خرچہ کرتے جلسے میں، لیکن آپ کا یہ لاکھوں قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا. کیا؟ ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا. آپ لاکھوں پیسہ خرچہ کرتے، لیکن اگر صبح اٹھ کے آپ چلے گئے بازار میں، آپ کے سارے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ، آپ کا توحید سب سے پہلے. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے پھر آپ کسی چیز کا مسئول نہیں. اس کے بعد بھی آپ اعمال کا مکلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ عقیدہ ٹھیک کر لو اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف عقیدہ صحیح کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو تبھی آپ کو سوال کیا جائے گا. اگر آپ شرک کی حالت میں مر گئے تو اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ تھا جہنم، تو آپ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ جہنم. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ. اگر شرک کی حالت میں موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کس چیز کو حرام کر دیتا ہے؟ جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام، کوئی سوال پیدا نہیں. اگر آپ موحد بن کے مرتے ہیں تو قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب سے پہلے نماز کے بارے میں. کوئی مشرک، ہم نے کوئی کافر مانا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی اگر مرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اٹھا کے سب سے پہلے سوال کرے گا کہ آپ نماز کے بارے میں بتا نہیں کرے گا. وہ تو ایسے ہی گئے، وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو ایسے جہنم کا ہے. اس سے نماز کے بارے میں کیا لینا دینا؟ لہذا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَأْوَاهُ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہاں پہ ظالمین کا معنی یہ جو ظلم کر رہی ہے نہیں ہے، یہاں پہ ظالمین کا معنی کیا ہے؟ مشرکین. اور مشرکین کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوں گے. نہیں. ہاں اگر آپ موحد بن کے مرے ہیں، اگر آپ کی موت توحید پر ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین ضرور آپ کے لیے مددگار ہوگا. اگر اللہ کی رحمت آپ پر ہو گئی تو پھر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو داخل کر سکتے ہیں. ہاں اگر چھوٹی موٹی گناہیں ہیں تو جتنی گناہیں ہیں
उतने गुनाह पर आपको अजाब भी दे सकते हैं, लेकिन आखिरी ठिकाना कहाँ पे? जन्नत में होगा। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मौत हो गई तो फिर जहन्नम, हमेशा हमेश के लिए इलल अबद, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मुवहिद तौहीद की हालत में मौत होती है तो फिर क्या आपको जहन्नम से आजाद करके जन्नत में जाएगा, कभी ना कभी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये वईद और ये क्या है, खुसूसन जो लोग मज़ारों पे और जो लोग इस पे शिर्क में मुब्तला है उनको ये इस बात पर गौर करनी चाहिए कि अगर आप निजात चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुवहिद बने, सबसे पहले आप अपने अकीदा को ठीक करें, सबसे पहले आप अपने तौहीद को दुरुस्त करें, तब जाके आप क़यामत के दिन निजात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में सिर्फ तौहीद की दावत देते रहे और 10 साल में मदीने के अंदर हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मदीना चले गए और मदीना में फिर सारे अहकाम क्या एक एक करके नाज़िल हुआ। ये है तौहीद, ये है अक़ीदा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने 63 साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ीर वही के साथ नबूवत मिली। किस आयत के साथ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाज़िल फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आयत करीमा कहाँ पर नाज़िल हुई? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना ज़ाहिरियत में थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ पे जाते, अल्लाह के बाद क्या करते थे? गारे हिरा में जाके हैं। आप लोग अगर मक्का में गए हैं तो मक्का के थोड़ी देर दूरी पर बहुत सारे लोग गए हैं पहाड़ी गारे हिरा में जाके हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़माने में थे और फरमाते हैं कि दीन इब्राहिमी की जो इबादत की जो शक्ल थे उस पर जो है जाके गारे हिरा में जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का करते थे। कहा गारे हिरा में ये आयत करीम नाज़िल क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। फिर इसके लंबे वाक़यात है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कौन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास दौड़ते हुए भागते हुए गए और फरमाया ज़म्मिलूनी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूसरी आयत करीम नाज़िल हुई क्या, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। लिहाजा ये दोनों आयत जब नाज़िल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि कुम फअंज़िर, कि आप खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए, लोगों को हिदायत दीजिए, लोगों को बतलाइए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जानना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत करीमा के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लंबा जो है टॉपिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जुल्म व तशद्दुद का सामना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दावत तबलीग के लिए फिर ताइफ गए। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जुल्म किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए लोगों को गुमराही और लोगों को ज़लालत से निकाल कर हिदायत की तरफ लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में 13 साल के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मक्का से क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत करने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके कहाँ मदीना तशरीफ़ लाए। हर के दीन के जो उसूल हैं, दीन के जो बुनियादी अहकाम हैं, इन सारी चीज़ों को जानना हर एक मुसलमान के लिए और बिलखुसूस अभी आप जितने लोग हैं अपने बच्चों को वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को दीन के उसूल की तालीम दें। आज
یہ زمانہ کیا فتنوں کا زمانہ ہے. آپ اخبار میں نیوز میں دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ کیا یہ دین کی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں. کیا کتنی لڑکیاں، کتنی عورتیں، وجہ کیا ہے کہ انہیں دین کی بنیادی تعلیم نہیں دی. جس کو دین اسلام کی بنیادی تعلیم مل جائے، جو اپنے خالق مالک رازق اللہ رب العالمین کو پہچان لے، جو اپنے نبی کو پہچان لے، جس کے دل کے اندر نبی کی محبت سرایت کر جائے، وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتا. اس میں غلطی کس کی ہے؟ والدین. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین اسلام کی بنیادی تعلیم دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اصول کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں کی تعلیم کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری تمام قسم کے دین عبادتوں کو قبول فرمائیں. آمین. صلی اللہ